السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ محترم حضرات و خواتین، الحمدللہ اس رمضان کے آخری عشرے کی یہ پہلی تاخرات ہے۔ اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر احسان کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ہماری زندگی میں اس رات کو دوبارہ نصیب فرمایا تاکہ ہم اس میں عبادت کر سکیں اور لیلۃ القدر کی جو اہمیت اور فضیلت ہے اس کو پا سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس آخری عشرے میں اس رات کی تلاش میں محنت کرنے اور اس کو پانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج کی تراویح میں ابتدا میں سب سے پہلی آیت جو آپ نے سنی ہوگی، اس آیت میں اللہ رب العالمین نے نماز کا حکم دیا ہے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ کہ نماز قائم کرو، اور پھر اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر کہ نماز کیوں پڑھنا ہے، نماز کی حکمت کیا ہے، نماز کا فلسفہ کیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے بہت ہی مختصر انداز سے ہم سب کے بہت سارے سوالات کا جواب اس میں بتایا، بیان فرمایا کہ یقیناً نماز برائی سے فحشا سے مراد جتنے بھی فحش چیزیں ہیں، گندی چیزیں یا گندے خیالات انسان کے ذہن و دماغ میں آتے ہیں، ہمارے دلوں میں آتے ہیں، یا پھر برائی کا کوئی بھی خیال جو آتا ہے، نماز اس کو روک دیتی ہے، نماز اس کو کچل دیتی ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے بتایا کہ کوئی انسان، کوئی نوجوان اگر یہ سوال کرتا ہے کہ میرے ذہن میں غلط خیالات آتے ہیں یا میرے دماغ میں، میرے دل میں غلط کچھ باتیں میرے ذہن میں آتی ہیں اور کوئی بھی گناہ کرنے کا بار بار میرے دل میں خیال آتا ہے، تو کیا کیا جائے؟ اس کا جواب صرف یہی ہے کہ نماز کی ہم پابندی کریں۔ تو نماز کی یہ پابندی کوئی بھی فحش کام، کوئی بھی گندا کام کرنے سے روک دیتی ہے۔ اب ہم سوشل میڈیا میں کچھ ایسے ویڈیوز دیکھتے ہیں کہ نماز پڑھنے سے ہڈیوں کو مضبوط ملتی ہے، یا پھر جو ہے جسم کو راحت پہنچتی ہے، ایک قسم کا ایکسرسائز ہے، روزہ رکھنے سے جو ہے نا فیٹ کم ہوتا ہے، اس طرح کی باتیں ملتی ہیں۔ ایسی باتیں نہ کہنا چاہیے اور نہ ہی اس کو شیئر کرنا چاہیے۔ یہ ایک سیکنڈری چیز ہے کہ اس کا فائدہ ہمیں فزیکلی کیا ہوتا ہے، ایک الگ چیز ہے۔ اس کا تعلق، عبادت کا تعلق ہمارے جسم سے جوڑا جائے کہ ہمارے جسم کو کیا فائدہ ہوتا ہے، اس پر بحث نہیں ہونی چاہیے۔ بحث کس پر ہونی چاہیے کہ نماز سے ہماری روح کو کیا فائدہ پہنچتا ہے، اخروی اعتبار سے ہمیں آخرت میں کیا فائدہ پہنچے گا، دنیا میں ہم اسلامی اعتبار سے ہمیں کیا فائدہ پہنچے گا، یہ سوچنا ہے۔ نماز کا فائدہ یہ ہے کہ وہ ہمیں ہر قسم کی برائی سے روکتی ہے۔ روزے کا فائدہ یہ ہے کہ روزے سے ہم اللہ رب العالمین کو خوش کرتے ہیں اور روزہ بہت ساری برائیوں سے بچنے کا ڈھال بنتا ہے۔ تو غرض یہ کہ عبادات کو ہم عبادات کی نظر سے دیکھیں، اس کو ایکسرسائز کی شکل میں نہیں۔ بہت سارے لوگ رکوع کریں گے تو پیٹھ کو فائدہ ہوتا ہے، سجدہ کریں گے تو سر کو فائدہ ہوتا ہے، ایسی باتیں کرتے ہیں۔ یہ ایک الگ اس کا جو ہے نا ٹاپک ہے، لیکن عبادات سے اس کو جوڑ کر کے عبادات کی جو اصل فضیلت ہے اس کو جوڑے بغیر دنیاوی چیزوں، دنیاوی مطلب کے لیے پیش کرنا، یہ صحیح بات نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں نماز کا فائدہ یہاں پر بتایا ہے۔ اس کے بعد اسی صورت میں اللہ رب العالمین نے یہ بتایا ہمیں سورت کے آخر میں، سورت العنکبوت میں، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا کہ آدمی اگر کوئی محنت کرتا ہے ہدایت کو پانے کے لیے، حق بات کو پانے کے لیے، آدمی سمجھنے کی کوشش کرے اور حق کو پانے کی کوشش کرے، محنت کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، تو ہم اس کے لیے راستے کو آسان کریں گے۔ اب کوئی آدمی ہے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتا ہے، آپ قرآن کی بات پیش کرو، حدیث کی بات پیش کرو، اللہ کے ڈر کی بات پیش کرو، لیکن اس کے دل میں بات نہیں اتر رہی ہے۔ بات اس لیے نہیں اتر رہی ہے کہ وہ اتارنا نہیں چاہتا ہے، وہ سمجھنا نہیں چاہتا ہے، وہ ضد سے بیٹھا ہوا ہے کہ میں یہی کروں گا۔
تو ایسے آدمی کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اللہ رب العالمین نے بتایا اگر آپ محنت کرو گے, اگر آپ کوشش کرو گے بات کو سمجھنے کی, تو اللہ نے فرمایا ہم تمہارے راستے کو آسان کریں گے. کوئی بھی مسئلہ ہو, کوئی بھی معاملہ ہو, اللہ پر بھروسہ کر کے ہم کوئی بھی کام شروع کریں, محنت کریں, تو اللہ رب العالمین ہمارے راستے کو آسان کرتا ہے. اگر مثال کو ہم کہیں ایک بات, ایک آدمی حرام رزق میں پڑا ہوا ہے. اب وہ یہ کہتا ہے کہ اگر میں حرام رزق سے ہٹ جاؤں تو پھر شاید مشکل ہے میرے لیے حلال کمائی کمانا, کچھ بھی نہیں ہے. اگر بات ایسی کرتا ہے کوئی آدمی تو وہ محنت نہیں کرتا ہے حلال رزق کے لیے. اگر کوئی آدمی جتنے بھی حرام راستے ہیں سب کچھ چھوڑ کر کے حلال راستے کے پیچھے محنت کرتا ہے, کتنی بھی تکلیفیں آئیں, پریشانی آئیں, کچھ بھی آئیں, مجھے حلال, یہ بات ہمیں بتائی گئی ہے اس سورت کے اندر. اس کے بعد کی جو سورت ہے سورت الروم. سورت الروم, روم جو علاقہ ہے اس کے نام پر یہ سورت رکھی گئی ہے. مشہور واقعہ ہے, بار بار یہ بات آتی ہے. اس سورت میں اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ابھی ہجرت نہیں کیے تھے, مکہ میں تھے, اس وقت اس دنیا میں اس وقت دو سپر پاور کنٹریز تھی, ایک ایران اور دوسرا روم. روم میں عیسائی لوگ رہتے تھے, کرسچنز رہتے تھے, اور ایران میں مجوسی لوگ جو آگ کی پوجا اور بتوں کی پوجا کرنے والے لوگ رہتے تھے, اور بہت ہی طاقتور اور مضبوط تھے. تو اس وقت ان دونوں کنٹریز کے درمیان جنگ چلی. سپر پاور کنٹریز تھے. ایران اس وقت بہت ہی مضبوط تھا, بہت طاقت تھی اس کے پاس. تو روم اور ایران کے درمیان جنگ ہوئی. تو اس جنگ کے درمیان مشرکین یہاں پر یہ سوچ رہے تھے جذباتی اعتبار سے, یہ لوگ بھی مشرکین ہیں, مکہ کے لوگ بتوں کے پجاری تھے اور ایران کے لوگ بھی بتوں کے پجاری تھے. تو ایران جو مکہ کے مشرکین تھے وہ یہ سوچ رہے تھے کہ ابھی ایران کو جیتنا ہے. لیکن مسلمان طبیعی طور پر, کیونکہ روم کے لوگ عیسائی تھے, اہل کتاب میں سے ہیں, اس لیے مسلمان دل سے یہ چاہتے تھے کہ روم جیتے. لیکن اس وقت کیا ہوا, ایران جیت گیا. اس جنگ میں ایران کی کامیابی ہوئی. تو مشرکین مکہ نے خوشی منایا کہ دیکھو ایران جیت گیا, اب جس طرح ایران جیتا ہے اسی طرح سے ہم تم کو بھی ختم کر دیں گے. جیسے انہوں نے ختم کیا, یہ چلتا رہا. اللہ رب العالمین نے اس سورت کو نازل کیا. اس سورت میں اللہ رب العالمین نے بتایا کہ بہت جلد روم دوبارہ ایران پر اٹیک کرے گا اور روم اس جنگ کو جیتے گا. اللہ رب العالمین نے اس سورت کے اندر بتایا. اور اللہ رب العالمین نے صرف یہ نہیں بتایا کہ روم جیتے گا, بلکہ یہ بھی بتایا کہ بہت جلد مکہ میں جو مسلمان ہیں جن کو یہ پریشان کر رہے, ان کو بھی کامیابی ملنے والی ہے. دونوں کامیابیاں اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ فرمایا. چنانچہ مسلمان ہجرت کیے, ہجرت کر کے چلے گئے, 9 سال ہو گئے. 9 سال کے اندر روم نے, اس کے پاس خزانہ بہت کم تھا, تو روم نے وہاں پر جو چرچ تھا, چرچ کے پاس سے اس نے قرضہ لیا اور زبردست تیاری کے ساتھ ایران پر دوبارہ حملہ کیا. اور اس مرتبہ جو حملہ کیا اس نے صرف ایران کی فوج پر نہیں, بلکہ ایران کے اس وقت جو بڑا بت تھا, بڑا مندر تھا, اس کے اوپر حملہ کیا. جیسے ہی اس پر حملہ کیا تو ایران کے لوگ یہ سمجھنے لگے کہ ہمارا بت ختم ہو گیا, ہمارا مندر ختم ہو گیا, تو پھر ہم برباد ہو گئے. تو دلی طور پر یہ لوگ جو ہے کمزور ہو گئے. اس کے بعد روم نے اٹیک کیا اور اس جنگ کو روم جیت گیا. اللہ رب العالمین نے اس کی خوشخبری دی کہ روم جیتنے والا ہے, تو روم جیت گیا. اور انہی دنوں ایک تو کامیابی یہ مل گئی مسلمانوں کو, اللہ رب العالمین نے جو بتایا, اور دوسری کامیابی کا اللہ نے جو تذکرہ کیا کہ مسلمانوں کو, مکہ کے مسلمانوں کو کامیابی ملنے والی ہے, وہ غزوہ بدر کی شکل میں مسلمانوں کو کامیابی ملی. یہ انہی دنوں کی بات ہے. تو اللہ رب العالمین نے یہ بتا دیا پوری دنیا کو کہ کس طرح سے اللہ رب العالمین حق اور باطل کے درمیان فرق کرتا ہے. لوگ اب یہ بات یہ نہیں کہ روم کے لوگ مسلمان تھے, ایسی بات نہیں ہے, بلکہ ایران کے اس وقت جو مجوسی تھے, آگ کے پجاری تھے, مشرکین تھے, ان سے تو تھوڑا بہتر تھے یہ لوگ, کیونکہ اہل کتاب میں سے تھے. اس لیے طبیعی طور پر مسلمان تھوڑا سا ان کے سپورٹ میں تھے. اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ مکمل طور پر ان کے سپورٹ میں تھے. یہ بات میں نے اس سے پہلے بھی بتائی تھی. آج کے زمانے میں بھی کہیں جنگ ہوتی ہے, اگر کسی آدمی کی موت ہوتی ہے تو اس آدمی کے صرف ظاہر کو دیکھ کر آپ شہید کا درجہ مت دیجیے. اس آدمی کے عقائد کو دیکھیے, اس آدمی کا عقیدہ کیا ہے, کیا وہ آدمی اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہے یا نہیں, کیا وہ آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتا ہے کہ نہیں مانتا,
کیا وہ آدمی صحابہ کرام کا ادب و احترام کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ کیا وہ آدمی اسلام سے محبت کرتا ہے یا نہیں؟ کیا وہ آدمی مسلمانوں سے محبت کرتا ہے یا نہیں؟ آپ ان ساری چیزوں کو دیکھ کر کے آپ کسی آدمی کے بارے میں کہیے کہ ہاں بہت ہی اچھا انسان تھا، بہت ہی اچھا مسلمان تھا۔ ظاہر کو دیکھ کر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ شہید آدمی ہے۔ چنانچہ کسی بھی زمانے میں کبھی بھی کوئی جنگ ہوتی ہے تو انسان کس کے سپورٹ میں جائے، یہ آدمی خود اپنا فیصلہ کرے، اور فیصلہ کس اعتبار سے کرے؟ توحید کی بنیاد پر کرے، ایک اللہ کی عبادت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو عقیدہ ہے ان عقائد کی بنیاد پر فیصلہ کرے، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو اس صورت میں اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ فرمایا اور یہ بھی بتایا کہ یہاں پر حق اور باطل میں اللہ رب العالمین نے جو فرق کیا، قیامت کے دن بھی یہ فرق ہوگا۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ، دنیا میں مشرکین کو جو ناکامی ملی، قیامت کے دن بھی ان کو ناکامی ملے گی۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ، یہ جو مجرم ہیں یہ ناکام ہوں گے، مایوس ہوں گے قیامت کے دن۔ یہ جن چیزوں کی عبادت کر رہے ہیں یہ چیزیں انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائیں گے، اللہ رب العالمین نے بتایا۔ چنانچہ اس صورت میں اللہ رب العالمین نے حق اور باطل کے تعلق سے کچھ باتیں بتائی، اور جو برے لوگ ہیں، شرک کرنے والے لوگ ہیں، ان لوگوں کا تذکرہ کیا اس صورت میں۔ اس کے بعد کی جو صورت ہے سورۃ لقمان۔ لقمان کون ہے؟ لقمان ایک نیک آدمی تھے، کوئی نبی نہیں تھے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ نبی تھے، لیکن لقمان حقیقی معنوں میں اکثر علماء اور مفسرین کے حساب سے لقمان ایک نیک آدمی تھے۔ اللہ رب العالمین نے اس صورت میں لقمان نے ایک بہت ہی اچھے مومن آدمی تھے، اپنے بیٹے کو انہوں نے نصیحت کی تھی، تو ان کی نصیحت کا اس صورت میں تذکرہ فرمایا۔ کیوں اس کا تذکرہ فرمایا؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے انبیاء کا تذکرہ کیا تو مشرکین نہیں مانتے تھے، تو اللہ رب العالمین نے یہ بتایا کہ لقمان کو یہ لوگ بہت اہمیت دیتے تھے۔ مکہ کے مشرکین جب بھی بات کرتے تو لقمان کا تذکرہ کرتے کہ لقمان نے ایسا کہا تھا، تو اللہ رب العالمین نے بتایا کہ جس لقمان کو آپ لوگ اہمیت دیتے ہو اسی لقمان کی باتیں میں آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ اسی لقمان نے کہا تھا کہ شرک نہیں کرنا، ایک اللہ کی عبادت کرنا۔ تو اللہ رب العالمین نے لقمان کی جو بہترین نصیحت تھی بہو اللہ رب العالمین نے ان کے بیٹے کے لیے جو نصیحت تھی اس کا تذکرہ کیا۔ ہر باپ کو چاہیے کہ وہ ضرور اس نصیحت کو اپنے بچے کے سامنے پیش کرے۔ جب بچہ جوان ہونے لگتا ہے تو دھیرے دھیرے ان باتوں کا پیش کرنا ضروری ہے۔ وہ کیا باتیں ہیں میں آپ کے سامنے مختصر طور پر رکھتا ہوں۔ لقمان نے سب سے پہلے اپنے بیٹے سے جو نصیحت کی، اپنے بیٹے کو کہا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، لقمان نے اپنے بیٹے سے جب کہا وہ یعظہ، نصیحت کرتے ہوئے، یا بنی لا تشرک باللہ۔ سب سے پہلی نصیحت ایک باپ کو اپنے بچے کے لیے جو کرنا ہے وہ یہ کہ اے بیٹے تم اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، توحید پر قائم رہو۔ کتنے ماں باپ ہیں جو اپنے بچے کو پہلے یہ نصیحت کرتے ہیں، اللہ کا نام اس بچے کی زبان سے نکالتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ ہمیں ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ یہ ہر باپ کو سب سے پہلے یہ کام کرنا ہے، اللہ رب العالمین نے بتایا، لقمان حکیم نے یہی بتائی۔ پھر اس کے بعد لقمان حکیم نے دوسری بات بتائی تو وہ یہ کہ ماں باپ کی اطاعت کرنا۔ اگر ماں باپ کسی برائی کا حکم دے تو آپ اطاعت مت کرو، جیسے ماں باپ شرک کا حکم دے رہے ہیں آپ شرک مت کیجیے، اگر بدعت کا حکم دے رہے ہیں آپ بدعت مت کیجیے۔ تو ماں باپ کی بات شرعی حدود میں رہ کر ماننا ہے۔ بعض گھرانے ایسے ہوتے ہیں کہ فیملی بیک گراؤنڈ جو ہے ان کا شرکیہ ہوتا ہے یا پھر بدعتی ہوتے ہیں، لیکن بچے بدل جاتے ہیں، علماء کی تقریریں سنیں یا قرآن حدیث کی باتوں کو پڑھ کر کے بدل جاتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں ماں باپ کی بات ماننا ضروری نہیں ہے۔ یہ ایسی معاملات میں ہوا ہے کہ مکہ کے مشرکین نے کہا کہ قرآن کہتا ہے، اللہ تو کہتا ہے کہ ماں باپ کی بات مانو۔ اب مکہ کے جو مشرکین تھے ماں باپ، وہ اپنے بچوں سے کہتے تھے کہ خود تمہارا رب کہتا ہے، تو پھر ہم ماں باپ اب سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دین میں واپس آ جاؤ۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ کر کے بتایا کہ ماں باپ کی اطاعت ضروری ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جب بات نافرمانی کی آتی ہے تو اس میں ماں باپ کی اطاعت نہیں۔ اور پھر لقمان حکیم نے ایک اور بات بتائی اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہ اے میرے بیٹے، بہت ہی پیارے انداز سے، غصے سے نہیں کہا۔ یہ نصیحت آپ دیکھیے، یا بنیا یا بنیا یا بنیا کہتے ہیں، اس کا معنی ہوتا ہے اے میرے بیٹے، اے میرے بیٹے، اے میرے بچے۔ اتنے پیارے انداز سے انہوں نے کہا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، اگر انسان کا عمل رائی کے دانے کے برابر کے اندر ہو، اس کے برابر ہو،
فتकुन फी सखरतिन, या किसी चट्टान में मौजूद हो, और फिर समावाति और फिल अर्दी, या आसमानों या जमीन में हो, छोटा सा छोटा अमल भी कहीं भी हो, याति बिह अल्लाह, क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन उस अमल को लाएगा और अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको पेश करेगा, चाहे वो नेकी हो या गुनाह, जर्रा बराबर भी हमने कुछ किया है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको पेश करेगा, उससे कोई भी नहीं बचेगा। और फिर एक और नसीहत की लुक़मान हकीम ने अपने बेटे को बताया, या बुनैया, ऐ मेरे बेटे, अक़िमिस्सलाह, नमाज कायम करो, नमाज की पाबंदी करो, वअमुर बिल मारूफ, और लोगों को नेक बातों का हुक्म दो, वन्हा अनिल मुनकर, और बुरी बातों से लोगों को रोको, वस्बिर अला मा असाबक, आप दीन की जो खिदमत कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, लोगों को अच्छी बातों का हुक्म दे रहे हैं, बुराई से रोक रहे हैं, तो जरूर आपकी जिंदगी में तकलीफ आएगी। ऐसी तकलीफ आएगी, लोग आपको सताएंगे, लोग आपको परेशान करेंगे, तो ऐसी सूरत में आपको क्या करना है? सब्र करना है। अल्लाह ने बताया, वस्बिर अला मा असाबक, आप सब्र कीजिए जो भी तकलीफ पहुंचेगी। फिर अपने बेटे को उन्होंने नसीहत की, फरमाया, वला तुसाइर खद्दक लिन्नास, अपने गाल को, अपने रुखसार को आप टेढ़ा मत करो। मतलब ये कि लोगों से बात करते हुए आप ऐसे चेहरा बना करके बात मत करो कि आप इग्नोर कर रहे हैं। कोई भी बड़ा आदमी है, छोटा है, कोई भी है, आप उनसे बात करते हुए अदब व एहतराम से बात कीजिए, चाहे सामने वाला बड़ा हो छोटा हो, आप एहतराम करते हुए बात कीजिए। आप चेहरा ऐसा बनाए हैं कि आप उससे बात करना नहीं चाह रहे हैं, आप उससे नफरत कर रहे हैं, किसी भी वजह से हो, नफरत का इजहार करते हुए आप लोगों से बात मत करो। वला तमशी फिल अर्दि मरहा, और जमीन पर चलते हुए अकड़ करके मत चलो, सादे सीधे अंदाज से आजिजी और इंकिसारी के साथ चलो। वक़्सिद फी मशीका, और अपने चलन में मयाना रवि इख्तियार करो। आदमी चलता है, जो चलन है आदमी का, जो वॉक करने का जो अंदाज है, उसके सिलसिले में भी बता गया कि आदमी ऐसे अंदाज से ना चले कि सीना फुलाया है और अकड़ करके चल रहा है कि मुझसे बेहतर आदमी कोई नहीं है। ऐसे अंदाज से मत चलो, अपने अंदर नरमी लाओ, अपनी चलन में नरमी लाओ, बिल्कुल आजिजी और इंकिसारी के साथ चलो। वग़्ज़ुज़ मिन सौती, और बात करते हुए किसी भी आदमी से चीख करके, चिल्ला करके, गुस्से से बात मत करो, अपनी आवाज को हल्की करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बताया, ऐसा होता है कि सामने किसी बड़े आदमी से हम बात कर रहे हैं तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बड़े आदमी का कुछ भी ख्याल नहीं रख रहे हैं, जोर जोर से चीख चीख के उस आदमी से बात कर रहे हैं, उसकी तौहीन कर रहे हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि चीख करके इस तरह से बात मत करो। इन्न अनकरल अस्वाति लसौतुल हमीर, क्योंकि सबसे बदतरीन आवाज गधे की आवाज है, फरमाया। अब ये आवाज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्यों बताया गधे की आवाज बदतरीन आवाज है? इसलिए क्योंकि वो चीखता है, चिल्लाता है। तो ऐसे ही कोई आदमी किसी से बात करते हुए खामखा की आवाज ऊंची ना करे, बल्कि आराम से बात करे, हल्के से बात करे, अदब एहतराम से बात करे। ये लुक़मान हकीम ने बातें बताई और नसीहत की। तो गर्ज ये कि ये जो नसीहत है, हर बाप को अपने बच्चे के सामने वक्तन फवक्तन, जरूरी नहीं कि एक ही मौके में पूरी नसीहत पेश करे, उसकी उम्र के हिसाब से, उसकी मैच्योरिटी के हिसाब से वक्तन फवक्तन ये नसीहत आदमी उसके जिंदगी में पेश करता रहे। जिंदगी में सबसे पहले तौहीद का दर्ज दे, शिर्क से रोके, जब नमाज की उम्र को पहुंचे नमाज का हुक्म दे, जब उसको नेकी और गुनाह के दरमियान फर्क मालूम होता हो, ऐसी उम्र को पहुंचे तो समझाए देखो ये नेकी है, ये गुनाह है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन हर चीज का हिसाब लेगा क़यामत के दिन। और जब वो इस उम्र को पहुंचे कि लोगों से बातचीत करने के तरीके को पहुंच गया, ऐसी उम्र को पहुंच गया, तो सिखाए कि किस तरह लोगों से बात करना है, कैसे लोगों से पेश आना है। ये सारी चीजें अपने बच्चों को वक्त के हिसाब से सिखाते रहना चाहिए। ये लुक़मान हकीम की नसीहत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरत के अंदर बयान फरमाया। उसके बाद की जो सूरत है सूरतुस सजदा, हर जुमा के दिन फजर की नमाज में यह सूरत पढ़ी जाती है। अहले इल्म कहते हैं कि इसकी एक वजह यह है क्यों जुमा के दिन यह सूरत पढ़ी जाती है, क्योंकि जुमा के दिन क़यामत का दिन आने वाला है, और इस सूरत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क़यामत के दिन का तज़किरा फरमाया। तो इस मुनासबत से बाद मुफस्सिरीन का ख्याल है, इस मुनासबत से इसलिए इस सूरत को पढ़ा जाता है। इस सूरत में हम देखेंगे जैसे रूम का तज़किरा आया, रूम में बुरे लोगों का और बुरे अकायद के लोगों का तज़किरा हुआ, और उसके बाद की जो सूरत है लुक़मान में नेक लोगों का तज़किरा हुआ, अच्छी बातों का तज़किरा हुआ। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरत सजदा में ये सूरतें तरतीब के साथ ऐसे ही नाजिल हुई। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस सूरत में सूरत सजदा में
برے لوگ اور نیک لوگ برابر نہیں ہیں، اس کا تذکرہ فرمایا. افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون. جو برا مومن ہے اور جو برا آدمی ہے یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، رہی بات جو لوگ نیک ہیں، ایمان لاتے اور نیک عمل کرتے ہیں، فلہم جنات المأوا، ان کے لیے ٹھکانہ کیا ہے؟ جنت ہے. نزلا بما كانوا يعملون، اور جنت میں کیا ہوگی ان کے لیے؟ مہمان نوازی کی جائے گی. نزلا مہمان نوازی ہوگی جو بھی وہ نیک اعمال کیا کرتے تھے ان اعمال کے بدلے میں. رہی بات جو لوگ گناہ کرتے تھے وہ ان کے برابر نہیں ہو سکتے تھے، مومنین کے برابر. ان کو کیا ملے گا؟ فرمایا اللہ نے فمأواہم النار، ان کا ٹھکانہ، ان کے رہنے کی جگہ جہنم ہوگی. کلما ارادوا ان یخرجوا منها اعیدوا فیہا، جب کبھی وہ جہنم سے نکلنے کی کوشش کریں گے انہیں دوبارہ اٹھا کر کے پھینک دیا جائے گا اور کہا جائے گا ذوقوا عذاب النار الذی کنتم بہ تکذبون، چکو جہنم کا عذاب، جس آگ کا، جس جہنم کا آپ لوگ جو ہے اس کو جھٹلاتے تھے. تو ہمیں بتانا یہاں پر یہ مقصود ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم سب کو مسلمان بنایا، اسلام کی دولت ملی. یہ دولت کوئی معمولی دولت نہیں ہے، یہ نعمت کوئی معمولی نعمت نہیں ہے، بہت بڑی، بلکہ سب سے بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے ہم سب کو مسلمان بنایا اور توحید دی. اس کی حفاظت کرنا ضروری ہے. قیامت کے دن پچھتائیں گے جو لوگ بھی شرک کرتے ہیں. کاش دنیا میں مجھے اسلام ملا ہوتا، کاش میں اللہ رب العالمین کی عبادت کیا ہوتا. کتنے گھرانے کے لوگ ہیں مسلمان کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں، ان کا نام بھی مسلمان کا ہوتا ہے، لیکن جا کر اس کے باوجود بھی خبروں کے پاس لیٹے رہتے ہیں، جھنڈوں کے پاس سجدہ کرتے رہتے ہیں، ایسے چیزوں میں پڑے ہوئے رہتے ہیں. اللہ رب العالمین نے اسلام دیا اس کے باوجود بھی. اسی لیے دعا کرتے رہنا چاہیے بار بار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، کہ ہمارے رب تو نے ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دل کو مت پھیر. وہب لنا من لدنک رحمہ، اور تو اپنی جانب سے ہمیں رحمت نازل فرما. تو یہ ایمان جو اللہ رب العالمین نے دیا ہے اس کی حفاظت بہت ضروری ہے میرے بھائیوں. اللہ رب العالمین نے گنہگاروں کو، اب یہ چھوٹا عذاب کیا ہے؟ مفسرین نے کہا، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں کہ چھوٹے عذاب سے مراد انسان کے گناہوں کا بدلہ اس دنیا میں بھی مصیبت کی شکل میں، بیماری کی شکل میں، پریشانی کی شکل میں، تکلیف کی شکل میں، مختلف شکلوں میں اللہ رب العالمین عذاب سے دوچار کرے گا. یہ چھوٹا عذاب دنیا میں یہ بھی ملے گا اور آخرت میں بڑا عذاب بھی ملے گا. اللہ رب العالمین نے یہاں پر اس سورت میں اس کا تذکرہ فرمایا. اس کے بعد کی جو سورت، جو آخری سورت آج سے پڑھی گئی، سورت الاحزاب. سورت الاحزاب یہ سورت کیا ہے؟ ایک جنگ ہوئی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. مدینے میں یہودی جو رہتے تھے انہوں نے ایک بہت بڑی پلاننگ کی. یہودی پہلے سے بدتمیز ہیں اور بدبخت قوم ہے، اور آج بھی ویسی ہے اور قیامت تک ایسی ہی رہے گی، کیونکہ یہ لوگ ہمیشہ سے اللہ کے دشمن رہے ہیں، انبیاء کے دشمن، انبیاء کے قاتل رہے ہیں، اور ان کا ہمیشہ سے ایک ہی مشن ہوتا ہے. وہ مشن یہ ہے کہ اسلام کو ختم کرنا، مسلمانوں کا قتل کرنا. تو انہوں نے یہ پلان کیا یہودیوں نے مکہ کے کہ جتنے بھی عرب کے قبائل ہیں، جو نان مسلم قبائل مکہ اور مدینے کے اطراف، سب کو دعوت دیا کہ آپ سب لوگ ایک ہو کر کے آ جاؤ اور حملہ کرو مدینے کے اوپر. سب مل کر کے حملہ کرو اور اندر سے ہم حملہ کریں گے. اور یہودیوں کے ساتھ مدینے میں کچھ منافقین بھی تھے جو اپنے آپ کو مسلمان کے طور پر ظاہر کرتے تھے، لیکن حقیقت میں وہ بھی منافق تھے. تو ان سب نے پلان کیا کہ آپ آ جاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انٹیلیجنس کے ذریعے پتا چلا کہ پورے لوگ مل کر کے حملہ کرنے والے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ ایک چھوٹی جماعت نہیں، اس بار تو بہت بڑے لوگ آنے والے ہیں، بہت بڑی جماعت، کئی علاقے کے لوگ ایک ساتھ اٹیک کرنے والے ہیں، کیا کیا جائے؟ تو صحابہ کرام نے مشورہ دیا کہ مدینے کا جو حصہ ہے، اس کا جو جغرافیہ ہے وہ یہ کہ ایک طرف باغات تھے، کھجور کے باغات، بہت سارے باغات تھے، ادھر سے آ کر اٹیک نہیں کر سکتے تھے، اور دو حصوں میں پتھریلی زمین تھی، پہاڑ تھے، وہاں سے بھی حملہ نہیں ہو سکتا تھا. تو صرف ایک ہی حصہ تھا جو کھلا تھا، وہاں سے ہی آ کر حملہ کیا جا سکتا تھا. تو صحابہ کرام نے مشورہ دیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فائنل کیا کہ وہ ایک جو حصہ ہے وہاں پر ہم ایک بہت بڑا گڑھا کھودیں گے، ندی جیسا ایک بہت بڑا گڑھا. اگر قوم کو آنا ہے تو وہ اس گڑھے سے اتر کر کے آنا، اور جیسے ہی وہ گڑھے میں اتریں گے، اوپر چڑھنے کی کوشش کریں گے، ہم ان پر حملہ کریں گے. اس پلاننگ کے ساتھ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے بہت محنت کر کے، کئی دنوں کی محنت، سخت دھوپ، کھانا پینا بھی نہیں تھا صحابہ کرام کے پاس، یہ مشکلیں صحابہ کرام نے برداشت کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کی کوئی چیز نہیں تھی. بہت سارے واقعات ہیں، بہت ساری تفصیلات ہیں. غرض یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے اللہ کے رب العالمین نے جو حکم دیا اس موقع پر جو بھی کرنا تھا کیا. گڑھا کھودا گیا، اس کے بعد پورے مشرکین آ گئے، بہت بڑی تعداد میں آئے. جیسے انہوں نے اس گڑھے کو دیکھا حیران رہ گئے. اس سے پہلے انہوں نے ایسے ٹیکٹک کو کبھی نہیں دیکھا تھا، تو پریشان ہو گئے اب کیا کرنا ہے. اسی دوران انہوں نے خبر بھیجی مدینے کے اندر جو یہودی تھے ان کو، منافقین کو، کہ دیکھیے ہم لوگ یہاں پر پھنسے ہیں، آپ لوگ اندر سے اٹیک کرو، جب مسلمان آپ لوگوں کے ساتھ بزی رہیں گے ہم لوگ ادھر سے آ جائیں گے اور حملہ کریں گے. اسی دوران اللہ رب العالمین کی حکمت دیکھیے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت تک بات معلوم نہیں تھی کہ اندر سے یہ لوگ اٹیک کریں گے اور باہر سے یہ لوگ اٹیک کریں گے. اسی دوران ایک کافر سردار اسلام قبول کر لیا اور اس نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو بتا دیا کہ ان کی پلاننگ کیا ہونے والی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العالمین کا پہلا ایسا عذاب آیا جہاں پر مشرکین کھڑے تھے گڑھے کے اس جانب، سخت ہوا اور بارش، لوگ ٹک نہیں پائے، سب لوگ چھوڑ کر کے بھاگ گئے، اور کچھ لوگ زبردستی کھڑے تھے لیکن وہ بھی بھاگ گئے. اندر سے جو بھی منافقین اور یہودی سازش کر رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جاتے ہیں اور جا کر یہودیوں کا جو حصہ تھا بنو قریظہ کے لوگ، ان پر حملہ کیا، ان لوگوں کو گھیر لیا. تو یہودیوں نے کہا کہ ہم آپ کے فیصلے کو نہیں مانیں گے، ایک آدمی کے فیصلے کو مانیں گے جن کا نام تھا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا بھیجا. سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ بھی ایک زخمی ہوئے تھے اور بہت خون جا رہا تھا. سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ ان کے جو بھی نوجوان ہیں یہودی نوجوانوں کا قتل کیا جائے، اور ان کے جو گھر والے ہیں ان کو قیدی بنا لیا جائے، اور ان کی زمینوں کو گرفت کر لیا جائے. اللہ رب العالمین نے بتا دیا کہ اللہ رب العالمین کا جو فیصلہ تھا وہی فیصلہ ہو بہو سعد بن معاذ کا ہے. تو ایسے ہی یہودیوں کے ساتھ ہوا. یہ آخری مرتبہ تھا کہ مشرکوں نے جو مسلمانوں پر حملہ کیا تھا مدینے پر. اس کے بعد سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ آج کے بعد مشرکین ہم پر حملہ نہیں کریں گے. مسلمان خود آگے بڑھے، جو لوگ بھی مارنا چاہتے تھے، کچھ کرنا چاہتے تھے، مسلمان خود آگے بڑھ گئے. اس کے بعد سے کبھی بھی مشرکین نے مدینے پر حملہ نہیں کیا. مجھے یہاں پر سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، یہ جو صحابی ہیں، ان سے متعلق کچھ باتیں بتانی ہیں. سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کون ہیں جن کو یہودیوں نے کہا کہ ہم ان کی بات کو مانیں گے، ہم ان کے فیصلے کو قبول کریں گے؟ یہ کون آدمی ہے؟ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نوجوان آدمی تھے. نوجوان سے مراد ان کی عمر 30 پر 1 سال 31 ایئرس کی تھی، اور وہ ایک قبیلے کے سردار تھے. انہوں نے 31 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا، اور 31 سال کی عمر کے بعد سے انہوں نے جو کام کیے، جب ان کی موت آئی، جب ان کی وفات ہوئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موت سے پہلے غزوہ بدر وغیرہ کے موقع پر انہوں نے، کیا بہادر آدمی تھے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ گھبرائیے مت، میں اور میرے قبیلے کے لوگ اگر آپ کہیں گے کہ سمندر میں کود جاؤ تو ہم کود جائیں گے، آپ کچھ بھی کہو ہم کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، آپ کی اطاعت میں ہم میں سے ایک آدمی بھی پیچھے نہیں ہٹے گا. سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی تھی. جب سعد رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سعد کے جنازے میں آپ لوگ جلدی کرو، جلدی چلو، کیونکہ سعد کے جنازے میں فرشتے شرکت کیے ہیں، آپ لوگوں کو جگہ نہیں ملے گی، جلدی سبقت کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا، هذا الذي تحرك له العرش وفتحت له ابواب السماء وشهده 70,000 من الملائکہ. یہ وہ آدمی سعد بن معاذ، ان کی جب موت ہوئی تو اللہ کا عرش ہل گیا، حرکت میں آیا. یہ حرکت میں کیوں آیا؟ اللہ کا عرش کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں، اور ان کی جب روح، پاکیزہ روح آ رہی تھی تو خوشی سے فرشتے اور اللہ کا عرش جھوم اٹھا. حرکت سے مراد یہاں پر خوشی سے جھوم اٹھا، اور آسمان کے دروازے کھول دیے گئے، سارے آسمانوں کے دروازے کھول دیے گئے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَشَهِدَهُ 70,000 من الملائکہ. انسانوں کی ہسٹری میں یہ پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا تھا کہ 70,000 فرشتے ان کے جنازے میں شرکت کیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. میں اس واقعہ اس لیے بتا رہا ہوں، انہوں نے اسلام قبول کیا 31 سال کی عمر میں، 31 ایئرس کی عمر میں.
قبیلے کے سردار تھے, اور ان کی جب موت ہوئی 30 پر 7 سال کی عمر تھی, صرف 6 سال زندہ تھے. آپ ہم اندازہ لگائیں کہ 6 سال کے اندر انہوں نے کیا کیا کام کیے ہوں گے کہ اتنی فضیلت ان کو ملی. اللہ کا عرش حرکت میں آیا, خوشی سے جھوم اٹھا, اور فرشتے جنازے میں شرکت کر رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جلدی کرو, ان کے جنازے میں شرکت کرو. 6 سال کی عمر, 6 سال کی جو مدت تھی اسلام کی بحیثیت مسلمان, کیا کام انہوں نے کیے ہوں گے کہ اتنی بڑی فضیلت ملی. یہ فضیلت اخلاص سے, اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت سے ملتی ہے. ہماری زندگیاں اتنی لمبی گزر جاتی ہیں, اس کے باوجود بھی اللہ بہتر جانے کہ ہم کیا کیا کام کر رہے ہیں, کتنا ہم اللہ کو راضی کر رہے ہیں. 6 سال کی مدت کوئی بڑی مدت نہیں ہوتی, بہت مختصر. اس عمر میں انہوں نے کیا 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 ہوگا, اور نوجوان عمر, ایک ایسا بھی نہیں کہ بزرگ عمر, 31 سے 37 سال کی عمر میں, اس عمر میں انہوں نے کیا کیے ہوں گے. ایسے صحابہ کرام کو پڑھنا, اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت پیدا کرنا, اور ہر چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار ہونا. یہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ میں اللہ کے لیے ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہوں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہر چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. یہ ایثار, یہ قربانی, یہ اسلام کے لیے محبت اگر ہمارے دلوں میں ہے اور سچی معنوں میں اگر ہم عمل کریں گے تو انشاءاللہ اس طرح کے فضائل ہمیں بھی مل سکتے ہیں. رب العالمین ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے. سورۃ الاحزاب میں ایک مسئلہ یہ بتایا گیا, اڈاپشن, بچوں کو جو اڈاپٹ کرتے ہیں اس کا ایک مسئلہ بتایا گیا. اس زمانے میں لوگ کسی بھی بچے کو اڈاپٹ کر لیتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اڈاپٹ کر لیا, لے پالک بیٹا کہتے تھے. تو زید بن حارثہ کی بجائے لوگ بلانے لگے زید بن محمد, زید سن آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ رب العالمین نے اس طرح اڈاپٹ کریں گے کسی اور کے بچے کو تو اس سے کیا ہوگا, آگے چل کر خاندان میں پردے کے مسئلے آ جائیں گے, کیونکہ خاص بیٹا تو ہے ہی نہیں. پردے کے مسائل آ جائیں گے, حجاب کے مسئلے آ جائیں گے, اور وراثت کے پرابلمز آ جائیں گے کہ ایک لڑکے کو اٹھا کر کے آپ لائے اور اپنا منہ بیٹا بنا لیے آپ, اور اس کو وراثت میں حصہ کیسے دیں گے آپ, جبکہ سگے بچے ہیں آپ کے. اس کے پرابلمز آ سکتے ہیں. اس لیے اللہ رب العالمین نے اس رسم کو ختم کر دیا کہ اگر آپ کسی بچے کو اڈاپٹ کرتے ہیں تو آپ اپنے بچے کے ساتھ اپنا نام مت لگاؤ, اس کا جو باپ ہے اس کا نام لگاؤ, آپ اپنا نام نہیں لگا سکتے. اس رسم کو اللہ رب العالمین نے اسے ختم کیا. زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چچازاد پھوپھزاد بہن تھی ایک لڑکی, ان کا نام تھا زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ. ان سے ان کا نکاح ہوا, زید بن حارثہ سے. نکاح کے بعد کچھ دنوں کے بعد طلاق بھی ہو گیا. اب آپ اس وقت کے ریلیشن کے حساب سے, ریلیٹیوز کے حساب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوئے, ایک خسور کی حیثیت سے ہو گئے اس لڑکی کے لیے, زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کے لیے. اللہ رب العالمین نے کہا کہ زید آپ طلاق دے دیے, محمد آپ اس زینب بنت جحش سے نکاح کر لیجئے. طلاق ہو گیا. بہو ہوتی ہے نا, منہ بولے بیٹے کے حساب سے زید بیٹے تھے اور زینب بنت جحش بہو تھی. تو اللہ رب العالمین نے ختم کر دیا کہ نہ وہ بیٹا ہے اور نہ یہ بہو, طلاق ہو گئی ہے, آپ اس سے نکاح کر لیجئے زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا سے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا سے آسمان پر ہوا, اور یہ رسم ختم کر دی گئی کہ کسی کو اپنا منہ بیٹا بیٹا ہم بنا نہیں سکتے. اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یہ بتایا کہ اگر آپ وہ بچہ جس کو آپ لے رہے ہیں اس کے باپ کا اصل نام ہے وہ لکھیے ساتھ میں کہیں بھی. اگر آپ کو نام نہیں معلوم ہے اس کے باپ کو نہیں کیا ہے تو وہ آپ کے بھائی ہیں, فاخوانکم فی الدین, یا پھر آپ کے دوست ہیں, وموالیکم. اللہ رب العالمین نے یہ قانون بنایا. تو آج کے دور میں بھی یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو اڈاپٹ کرتے ہیں جن کے پاس بچے نہیں ہیں. تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے, ایک شرعی مسئلہ ہے, اس میں جو اس کا خیال رکھنا چاہیے. اس کے بعد اس صورت میں اللہ رب العالمین نے ایک دو آخری باتیں ہیں, وہ یہ ہے کہ پردے کے کچھ احکامات بتائے ہیں. جیسا کہ یہ مسئلہ بھی آیا منہ بولا بیٹا, تو پردے کے احکامات کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ فرمایا. اور پردے کے جب تو جو احکامات آئے ہیں اللہ رب العالمین نے بہت سختی سے بتایا, اور خطاب اللہ رب العالمین نے ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے کیا اس صورت کے اندر, اور بتایا کہ اے نبی کی بیویوں, اگر آپ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرو گی تو ڈبل آپ کو سزا ملے گی, اگر آپ اطاعت کرو گی تو ڈبل اجر ملے گا. اور اللہ رب العالمین نے احکامات نازل کیے. خطاب تو ازواج مطہرات سے تھا,
لیکن ساری امت کی عورتیں ان احکامات میں شامل ہیں. وہ احکامات کیا ہیں؟ اللہ نے فرمایا فلا تخضعن بالقول. کسی آپ اجنبی سے بات کرتے ہیں تو آواز کو پست کر کے بات مت کیجیے، لچکدار آواز میں بات مت کیجیے. کیا ہوتا ہے اس سے؟ فیطمع الذی فی قلبہ مرض. جس کے دل میں اگر برائی ہو، کوئی مرد اجنبی آدمی آیا، آپ اس سے بات کر رہے ہیں، لچکدار آواز سے، ہلکی آواز سے بات کریں تو ہو سکتا ہے اس کے دل میں برائی کا خیال آئے. تو اس لیے آپ زور سے بات کیجیے. کوئی آدمی آ کے دروازہ کھٹکھٹایا تو آپ زور سے پوچھیے کہ کون ہے آپ. ایسی آواز سے مت پوچھیے کہ سامنے والے آدمی کے دل میں برائی کا خیال آئے. آپ کو خود ایسے بات کرنا ہے. اللہ رب العالمین نے عورتوں سے کہا اور کہا وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا. اور بات بھی کرنا ہے تو جو ضرورت کی بات ہے، اچھی بات ہے وہی کیجیے، غیر ضروری باتیں نہیں. کوئی آدمی فون کیا، کوئی آدمی دروازہ کھٹکھٹایا، آپ ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں، ایسی بات مت کیجیے. جو ضرورت کی بات ہے، اچھی بات ہے، صرف یہی بات آپ ایک اجنبی آدمی سے کر سکتی ہیں. یہ اللہ رب العالمین نے عورت سے کہا. اور ایک بات بتائی یہ وقرن فی بیوتکن. آپ اپنے گھروں میں ٹکی رہو. عورتوں کو خواہ مخواہ گھومنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے. ضرورت کے تحت عورت جا سکتی ہے. مارکیٹ کو جانا ہے کچھ چیزیں خریدنے کے لیے، یقیناً جا سکتی ہے. اسلام منع نہیں کرتا ہے، ظلم نہیں کرتا ہے. عورت جا سکتی ہے، جتنی ضرورت ہے اتنا ختم کر کے آ جائے. لیکن غیر ضروری طور پر مارکیٹس میں گھومنا پھرنا عورتوں کا اللہ رب العالمین نے اس کو پسند نہیں کیا ہے. فرمایا اللہ نے وقرن فی بیوتکن، گھر میں ٹکی رہو. ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی. اور آپ باہر جاتی ہیں کہیں تو زیب و زینت کا اظہار مت کرو. واقمن الصلاۃ، نماز کو قائم کرو. وآتین الزکاۃ، اے عورتوں زکات دو. واطیعن اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. سب تعلیمات دی. ایک اور تعلیم یہ دی وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. اگر آپ کسی سے کوئی چیز مانگنا چاہتی ہیں، کوئی چیز پوچھنا چاہتی ہیں کسی اجنبی مرد سے، تو پردے کے پیچھے رہ کر کے پوچھیے. کوئی اجنبی آیا، دروازہ کھٹکھٹایا، آپ دروازہ کھول کر کے سامنے کھڑے ہو کر کے جواب مت دیجیے. آپ کوئی بات آپ بولنا چاہ رہے ہیں، آپ دروازہ بند ہی کر کے رکھیے اور پردے کی حالت میں کم از کم کوئی پردہ ہی ہو درمیان میں، پردہ سامنے آپ کے ہو، اور اس حالت میں آپ اس سے بات کریں یا پوچھیں. کوئی بھی چیز پوچھنی ہے تو اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا ڈائریکٹ سامنے کھڑے ہو کر نہ بات کریں. اور ایک آخری مسئلہ جو بتایا گیا، اللہ رب العالمین نے بتایا یا ایھا النبی، اے نبی، قل لازواجک، آپ اپنی بیویوں سے کہیے، وبناتک، اپنی بیٹیوں سے کہیے، ونساء المؤمنین، اور ساری مومن عورتوں سے کہیے، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنی چادریں اپنے اوپر ڈال لیا کریں، پردے کا اہتمام کریں، حجاب کا اہتمام کریں، اپنے جسم کو دکھاتے ہوئے راستوں میں نہ پھریں. اللہ رب العالمین نے حکم دیا، ساری مسلمان عورتوں سے خطاب کرتے ہوئے پردے کا اہتمام کرنے کی تعلیم دی گئی اور اس کا حکم دیا گیا. اس صورت میں اللہ رب العالمین نے یہ بھی بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ درود بھیجیے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اب اتنا آج کا جو درس ہوا، اس درس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کتنی مرتبہ آیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کتنی مرتبہ آیا، کتنی مرتبہ اور کتنے لوگوں نے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البخیل، بخیل آدمی وہ ہے، سب سے بڑا بخیل آدمی وہ ہے، من ذکرت عندہ، جس کے سامنے میرا تذکرہ کیا جائے، فلم یصلی علیہ، لیکن وہ مجھ پر درود نہ بھیجے. تو جب کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم ہماری زبان سے نکلے، اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. قیامت کے دن جو لوگ دنیا میں غیر ضروری لوگوں کی اطاعت کرتے ہیں، بڑا آدمی سمجھ کر، بڑا پیر سمجھ کر، قیامت کے دن یہی لوگ ان پیروں کے، فقیروں کے، بڑے لوگوں کے خلاف گواہی دیں گے اور کہیں گے انا اطعنا سادتنا وکبراءنا، اے رب ہم نے فلاں آدمی کو بہت بڑا سمجھ کر، یجمان سمجھ کر ہم اس کی اطاعت کی دنیا میں، فاضلونا سبیلا، لیکن ہوا کیا، اس نے ہم سب کو گمراہ کر دیا. ربنا فآتہم ضعفین من العذاب، اللہ اس کو ڈبل عذاب دے. یہ لوگ کیا کہیں گے، اللہ اس کو ڈبل عذاب دے. ولعنہم لعنا کبیرا، اور لعنت بھیج اس پر کہا، اور یہ کہیں گے قیامت کے دن کہ لعنت بھیج. چنانچہ دنیا میں کسی کی بات سنتے ہیں، کسی کے آپ یوٹیوب پر آج دیکھیں گے تو ہزاروں ویڈیوز ہیں، ہزاروں بولنے والے لوگ ہیں، کون صحیح بولتا ہے کون غلط بولتا ہے لوگوں کو نہیں معلوم، سب کی باتیں سنتے ہیں، سب کی باتیں سن کر کے سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح وہ صحیح. لیکن قیامت کے دن جب ظاہر ہوں گے ان سب کے سامنے تو پتا چلے گا کہ کون صحیح تھا کون غلط تھا.
تو سوچ سمجھ کر کے کس کو سننا کس کو نہیں سننا، کون موحد ہے کون موحد نہیں ہے، کون بدعتی ہے کون بدعتی نہیں ہے، کس کا علم صحیح ہے کس کا علم صحیح نہیں ہے، یہ سوچ سمجھ کر جان کر لوگوں سے علم حاصل کرنا چاہیے، ورنہ نقصان اٹھائیں گے اور پچھتائیں گے قیامت کے دن۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو جب تک زندگی دی کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رب العالمین ہم سب کو جو بھی ہم اعمال کر رہے ہیں اللہ ہمارے اعمال کو قبول فرما، رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہماری زندگی میں جو بھی پریشانیاں ہیں اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، اللہ جس کی جو بھی جائز خواہشات ہیں اللہ ان کو پوری فرما، اللہ ہمارے رزق میں برکت دے، اللہ ہمارے عمر میں برکت دے، اے اللہ ہمارے اعمال میں برکت دے، اے اللہ جب ہماری موت آئے اللہ حسن خاتمہ نصیب فرما۔ آمین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا۔